Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. As you all know that we discuss our poem number 8 Ozymandias written by P.B. Shelley. Now today we start our question answers. This poem has only 3 question answers, but these question answers are very important according to both point of view. We discuss in this poem that it is an ironic poem which describes the pride of a man and the rigid reality of life. Man becomes proud by success. He thinks that he has toppled the world. He forgets that life is merciless. Time brings all the luxuries of life to an end. And this is the basic theme of this poem. Then at the end the poet tells us that Shelley consider all the feelings of superiority in human and only an illusion and self-deception. Our first question is about the theme or the summary of the poem. As we all know that there is no question answers in this poem, and no summary is asked in a short question. But here we discuss a very short summary. We can say that it is the theme of the poem. Our first question is about its short summary, and its answer is: a traveler saw a broken statue. It had 2 huge trunkless legs. Its face was laying in the sand, half buried. The king tried to immortalize himself in the form of the statue, but the statue is laying broken in the sand. The poet wants to show that nothing is immortal in the world. Our second question is: what kind of feelings does the poem create in the reader's mind? کہ یہ جو نظم ہے یہ پڑھنے والے کے ذہن میں کس طرح کے احساسات کو پیدا کرتی ہے. دا پوئم ٹیچز دیٹ نتھنگ از امورٹل. یہ نظم جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ لافانی نہیں ہے. ایوری تھنگ وینشز ان دا کرشنگ پریشر آف ٹائم. کہ ہر چیز جو ہے وہ بے رحم شکست و ریخت میں فنا ہو جاتی ہے. It teaches that we should not be proud of our heroic deeds. اور یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں عظیم کارناموں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. اس میں وہی ریفرنس آتا ہے جب اوزمینڈیس نے کہا تھا کہ My name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye might and despair. تو یہ وہی یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسک تھیم اس کا ڈسکس کیا گیا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. کوئی بھی شخص میری برابری کرنے کے لیے نہ آئے. جو میں کر چکا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو اس کا بیسک تھیم تو وہی ہے جو یہاں پہ ڈسکس ہوا ہے. لاسٹ کوسچن نمبر ہے کوسچن نمبر 3, اور ہمارا کوسچن تھا وٹ ڈڈ دا ٹریولر سی ان دا ڈیزرٹ. کہ وہ جو ٹریولر تھا, جو مسافر تھا, اس نے اس ڈیزرٹ میں صحرا میں کیا دیکھا تھا. اس میں بھی جو سمری میں ہم نے لائنز ڈسکس کی ہیں یا اس کے تھیم میں کی ہیں, اس کی پیرافریز میں کی ہیں, وہ ساری لائنز جو ہیں اس میں ڈسکس ہو سکتی ہیں. دا پوئٹ سا اسٹیچو. اس نے ایک اسٹیچو دیکھا تھا. اٹس واسٹ لیگز ور اسٹینڈنگ ان دا ڈیزرٹ. اس کی لمبی جو ٹانگیں ہیں وہ صحرا میں کھڑی تھیں. اٹس ہیڈ واز لیئنگ آن دا سینڈ. اور اس کا جو سر ہے وہ ریت میں پڑا ہوا تھا. اٹ واز شیٹرڈ اینڈ بروکن. یہ مسک شدہ تھا اور ٹوٹا پھوٹا تھا. اٹ ہیڈ ڈیکیڈ انڈر دا کرشنگ پریشر آف ٹائم. اور یہ وقت کی شکست و ریخ میں تباہ ہو چکا تھا. مطلب وہی ہے کہ جو ہم نے شروع میں اس کا تھیم ڈسکس کیا تھا, آپ کو شروع میں بتایا بھی تھا کہ یہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے اور ہمیشہ ختم ہونے کے لیے ہے. اور اینڈ پہ جو پوئٹ ہے اس نے بڑے آئرونک وے میں ایک بات کہی تھی کہ اب وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا, نہ وہ بادشاہ ہے نہ اس کے کارنامے ہیں. ایون کہ اس کا جو مجسمہ بنایا گیا تھا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے. اور ہر چیز جو ہے وہ گردش دورہ میں تباہ و برباد ہو چکی ہے. اور ہر طرف اس کے صحرا ہی صحرا ہے, اور دور تک جہاں تک دیکھیں ریت پھیلی ہوئی ہے, اور اس کے اسٹیچو کے بھی جو ٹکڑے ہیں وہ ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں.